بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ سائرہ نے بھی محبت کی شادی کی تھی۔ جب وہ امید سے ہوئی تو اس کے شوہر کو پتہ چلا کہ آنے والا بچہ لڑکی ہے تو وہ سائرہ کو سیر کرانے کے بہانے نہر پر لے گیا تھا اور وہاں سائرہ کے ہاتھ پاؤں سائرہ ہی کے دوپٹے سے باندھ کر اسے نہر میں پھینک دیا تھا۔ آپ بھی سنیے سائرہ کی کہانی اس کے شوہر کی زبانی۔ میرا نام خاور رشید ہے۔ میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چنگیوٹ کے ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ علاقے کے چند بڑے ذمہ داروں میں سے ایک تھا۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ انتہائی ناز و نعم میں پلا بڑا تھا۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ مجھے میری یہ کلاس فیلو سائرہ نامی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ سائرہ لاہور شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ سائرہ کے والد صاحب انڈسٹریلسٹ تھے اور سائرہ کے گھرانے کا شمار بھی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ سائرہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ والدین اور بھائیوں کو بے حد لاڈلی تھی۔ سائرہ کے والدین بھی بنیادی طور پر ذمہ دار تھے۔ پھر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور اپنی انڈسٹری لگا لی۔ سائرہ بے حد خوبصورت اور انتہائی ذہین تھی۔ سائرہ پر آدھی سے زیادہ پنجاب یونیورسٹی کے لڑکے فدا تھے مگر سائرہ نے کبھی کسی کو منہ نہیں لگایا تھا۔ میں بھی سائرہ کا دیوانہ تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سائرہ کو نام نہاد محبت کے شیشے میں اتار لیا تھا۔ گو کہ بہت ساری تسلیوں وعدوں اور قسموں کے بعد سائرہ نے میری محبت کا یقین کیا تھا مگر کر لیا تھا۔ جب سائرہ کو میں نے پوری طرح محبت کے جال میں پھانس لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب سائرہ میرے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے تو میں نے سائرہ کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ مجھے یقین تھا سائرہ میرا پرپوزل کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ سائرہ نے میرے متعلق گھر بات کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے میرا پرپوزل قبول کر لیا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگی۔ مناسب موقع آنے تک میں سائرہ کے ذہن اور دل میں اپنی محبت کا رنگ بھرتا رہا یہاں تک کہ سائرہ میری خاطر انکار کی صورت میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر کورٹ میرج کرنے پر راضی ہو گئی۔ جب مناسب موقع آیا اور سائرہ نے میرے متعلق گھر بات کی تو سائرہ کے والدین نے سختی سے منع کر دیا بلکہ سائرہ کے بھائیوں نے اس پر تعلیم حاصل کرنے تک کی پابندی لگا دی اور سائرہ یونیورسٹی چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ سائرہ نے موقع ملتے ہی اپنی ہمسائی کے ذریعے مجھ سے رابطہ بحال کیا اور یوں میرے کہنے پر گھر سے فرار ہو کر مجھ سے شادی کر لی مگر مجھ سے شادی کے بعد سائرہ کے سر سے محبت کا بھوت جلد اتر گیا۔ جب سائرہ کو میرے والدین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا سائرہ نے مجھے والدین کو چھوڑ کر الگ گھر میں رہنے پر مجبور کرنا چاہا مگر میں نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ تم نے کسی کی نہیں اپنی خاطر والدین کو چھوڑا تو آج تمہیں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میں بھی تمہاری طرح والدین کو چھوڑ دوں گا تو کل کو مجھے بھی میری اولاد یا عزیز و اقارب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میری بات سن کر سائرہ کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ وہ میرے وسیلے تاثرات اور لہجہ دیکھتے ہوئے سہم گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ خاموشی سے ایک سائیڈ پر بیٹھ گئی اور میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے والدین چونکہ خاندانی طور پر رئیس تھے میں تو سائرہ کی فیملی اور چال چلن کے بارے میں جانتا تھا مگر وہ سائرہ کو بطور بہو تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئے، لہٰذا انہوں نے مجھے سائرہ کو فقط اس شرط پر گھر رہنے کی اجازت دے دی کہ سائرہ حویلی کے ملازمین کے لیے بنے ہوئے کمروں میں سے ایک میں رہے گی اور میں بطور شوہر سائرہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ والدین کے فیصلے کے سامنے سوال کرنے کی میری تو کبھی جرأت ہی نہ تھی۔ البتہ مرتی کیا نہ کرتی کے مصداق سائرہ نے بھی اور کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے میرے والدین کا فیصلہ قبول کر لیا اور یوں نکاح کے بعد تقریباً 3 ماہ تک سائرہ اور میں بطور میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہ ہوئے تھے۔ ہاں البتہ سائرہ باقی ملازمین کی طرح بطور ملازمہ گھر کے کام کاج نپٹاتی تو میں بھی اسے کوئی نہ کوئی ذاتی کام کہہ کر کروا لیتا۔ 3 ماہ بعد مجھے والدین سے اتنی اجازت ملی کہ اگر تو واقعی نکاح کر چکے ہو
تو اگر تم چاہو تو سائرہ کے پاس ملازمین کے کوارٹر میں جا کر رہ سکتے ہو، البتہ تم ضد کرو یا جو بھی، ہم کبھی سائرہ کو حویلی کے اندر جگہ نہیں دیں گے، نہ ہی کبھی دل سے اسے بطور بہو تسلیم کریں گے۔ والدین کی طرف سے ملنے والی اس اجازت کے بعد میں سائرہ کے ساتھ شفٹ ہو گیا، مگر سائرہ کی محبت مر چکی تھی، اب بس وہ مجبوری میں اس رشتے کو نبھا رہی تھی۔ سائرہ کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر تھا، البتہ میں سائرہ کی تربیت کرنے والوں کو داد دیتا ہوں۔ سائرہ سارا دن حویلی میں بطور ملازمہ کام کرنے کے باوجود بھی مجھے بطور شوہر کسی قسم کی شکایت کا کوئی موقع نہ دیتی تھی، اور نہ ہی حق زوجیت ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برتتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، سائرہ امید سے ہو گئی۔ جب امید سے ہوئی تو میرے والدین کا رویہ سائرہ کے ساتھ تھوڑا نرم ہو گیا، مگر جب سائرہ کے پیٹ میں موجود بچہ 5 ماہ کا ہوا اور میڈیکل کروانے پر پتہ چلا کہ آنے والا بچہ بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹی ہے، تو میرے والدین نے حویلی کو سر پر اٹھا لیا، اور سائرہ کو ایک بار پھر میرے اور میرے والدین کے زیر اعتاب آ گئی۔ میرے والدین نے ضد کرنی شروع کر دی کہ سائرہ کو طلاق دے کر حویلی سے نکالو، یا پھر کسی بھی طرح سائرہ کے پیٹ میں موجود بچہ اس دنیا پر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے ہمت کر کے والدین کو سمجھانا چاہا، مگر انہوں نے مجھے بھی سائرہ کے ساتھ حویلی سے نکل جانے کا حکم سنا دیا، تو مجبوراً میں نے سائرہ سے بات کی۔ پہلے تو سائرہ بچہ ضائع کرنے پر نہ مانی، مگر جب میں طلاق دینے اور ساتھ ہی حویلی سے نکالے جانے اور حویلی سے نکلنے کے بعد کے حالات سے ڈرایا، تھوڑا دباؤ ڈالا، تو سائرہ مان گئی۔ مگر جب سائرہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے صفائی سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بہت سارے پیسے آفر کیے، سفارش کروائی، مگر وہ نہ مانا، تو میں نے دوسرے پھر تیسرے ڈاکٹر سے بات کی۔ میری پوری کوشش کے بعد بھی کوئی ڈاکٹر ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی جان لینے پر تیار نہ ہوا، تو میں نے گھر آ کر والدین کو ساری صورتحال بتائی۔ اب حقیقت میں بھی سائرہ سے اکتا چکا تھا، میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی پیدا ہو۔ دوسری طرف مجھ پر والدین کا بھی دباؤ تھا کہ حویلی میں تمہاری پہلی اولاد بیٹا ہونی چاہیے، لہٰذا میں نے سائرہ سے جان چھڑوانے کا فیصلہ کر لیا اور سائرہ کو سیر کرانے کے بہانے نہر پر لے گیا۔ نہر پر لے جا کر سائرہ کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر نہر میں پھینک دیا۔ سائرہ کے ہاتھ اور پاؤں بندھنے کے بعد جب میں مردار جانوروں کی طرح سائرہ کو گھسیٹتے ہوئے نہر میں پھینکنے کے لیے لے جا رہا تھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی، جسم موت کے ڈر کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا۔ سائرہ نے مجھے بہت واسطے دیے تھے، مجھ سے طلاق تک لینے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ سائرہ نے مجھے میری محبت، وعدے قسمیں سب کچھ یاد کروایا تھا، مگر میرے لیے اب سائرہ اور اس کی کوکھ میں موجود بچے سمیت سب کچھ بے معنی ہو چکا تھا۔ میں نے سائرہ کی قمیض میں 6 اینٹیں ڈالنے کے بعد سائرہ کو نہر میں پھینک دیا اور گھر آ کر والد صاحب کو اپنی غیرت مند اقدام سے آگاہ کیا، تو میرے والد صاحب نے میرا کندھا تھپتھپایا اور اپنے خاص کمی ملازم پھتو کو آواز دی۔ مجھے اور پھتو کو ساتھ لے کر نہر کے اس مقام پر پہنچے جہاں میں نے سائرہ کو پھینکا تھا۔ پھتو نے نہر میں کود کر سائرہ کی لاش باہر نکالی۔ سائرہ کی قمیض سے اینٹیں نکالنے کے بعد سائرہ کی لاش کو دوبارہ نہر بردار کر دیا اور میرے والد صاحب نے پولیس کو اطلاع کروا دی کہ میرا بیٹا اور بہو نہر پر گھومنے آئے تھے، بہو اندھیرے کی وجہ سے پھسل کر نہر میں گر گئی ہے۔ کافی دیر تلاش کی مگر نہیں مل رہی۔ پولیس کے پہنچنے اور غوطہ خوروں کا انتظام کرنے تک سائرہ کی لاش بہت آگے جا چکی تھی۔ کافی دیر تک سائرہ کی لاش غوطہ خور تلاش نہ کر سکے تو پولیس نے نہر کے کنارے آنے والے تمام گاؤں میں اعلان کروا دیا اور یوں صبح تک سائرہ کی لاش مل گئی۔ پولیس والوں کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کر دیا گیا اور سائرہ کو اس کی محبت سمیت دفن کر دیا گیا۔ سائرہ کی موت کے 15 دن بعد میں نے شادی کر لی، مگر میں دوبارہ کبھی باپ نہیں بن سکا۔ ایک کے بعد ایک بیوی بدلی، مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم رہا۔ میں نے منتیں تک مانی، اب تو میرے والدین بھی راضی تھے کہ بیٹا نہیں تو بیٹی ہی ہو جائے، بلکہ میری بیویوں کو بھی کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی بیٹی سے چل رہی ہے، مگر شاید وہ بھول جاتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا۔
میرے والدین میری اولاد ہونے کا انتظار کرتے کرتے قبر میں جا سوئے، مگر والدین کی موت کے بعد بھی لاکھوں دواؤں اور علاج معالجے اور دیسی ٹوٹکے آزمانے کے بعد بھی میں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے سہرا کے قتل والے گناہ پر آج بھی اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، مگر میں آج بھی نہر، ندی، نالا یا دریا عبور نہیں کرتا، بھلے ہی اس پر بنا پل کتنا بھی محفوظ کیوں نہ ہو۔ اگر مجبوری میں مجھے ایسا ویسا کچھ عبور کرنا پڑ جائے تو میں جانوروں کی مانند اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر چھپاؤں کی صورت میں عبور کرتا ہوں۔ مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں نہر میں ہی ڈوب کر مروں گا۔ میں کئی بار خواب میں خود کو نہر میں ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہوں تو سوتے ہوئے ہی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانا اور شور مچانا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے اس عمل کی وجہ سے میری بیویوں کی نیند خراب ہوتی ہے، لہٰذا اب میری بیویاں حویلی میں سوتی ہیں اور میرا بستر ملازمین کے کوارٹر میں سہرا والے کمرے میں لگا دیا گیا ہے۔ میری زندگی موت سے ابتر ہے۔ مجھے گاؤں کے چھوٹے بچے بھی چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں، جتنے مرضی دم درود کر لو چودھری صاحب تسی اوتر ہی مرنا ہے، یعنی جتنا مرضی کوشش کر لے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہونا بلکہ لاوارث ہی مرنا ہے۔ میری زندگی موت سے بدتر ہے۔ میں موت مانگتا ہوں مگر مجھے موت نہیں آتی۔ ہاں البتہ میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اور اگر سہرا زندہ ہوتی تو اس بات کی ضرور تصدیق کرتی کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔